شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جی، شرعی حکم آپ نے پوچھا، یتیم کا حق کھانے والا جس کی نماز ہی نہیں ہے جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید المبارک کی نماز نہیں پڑھی، عید الفطر، کیوں؟ یتیم بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، گھر میں لے گئے اور اس کے بعد کپڑے پہنائے، سارا وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا، عید والے دن علماء کرام بیان۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے یتیم بچیوں کی خدمت کی، جی، 2 بچیاں ہوں، یتیم ہوں، وہ اس کی خدمت کی اور شادی کروا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ویسے دوسری بھی بچیاں، لیکن یتیموں کا خاص کر آپ نے یہ 2 انگلیاں ایسے کر کے مجمع میں فرمایا، وہ میدان معاشر والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلی، یعنی کہ یتیم کے ساتھ محبت، یتیم کے ساتھ پیار۔ اور یتیم کا مال کھانے والا اس کی عبادت قبول نہیں ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ یتیم کے مال کے لیے قرآن پاک میں اتنی وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے صاحب بھائی، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا خیال رکھا ہے۔ بے شک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا خیال رکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کا خیال رکھا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یتیم جب چھوٹا ہوتا ہے نا جی، اس کے جو مال ہوتا ہے وہ کن کے سپرد ہوتا ہے؟ اس کے جو وارث ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ یتیم کا مال اور تمہارا مال جب دونوں آپس میں آپ ملاتے ہو اور کھانا پکاتے ہو، فرمایا یہ یاد رکھنا کہ یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کر اگر کمی بیشی ہو گئی نا، ہائے 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 اللہ، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے پاس یتیم ہے، اس کے پاس جناب والا مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے، اور ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی 100 روپیہ ہے، اب جناب 2 روپے کا کھانا پکنا ہے، 1 روپیہ ادھر 1 روپیہ ادھر، یعنی کہ شریعت نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی آپ ملا کے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا جی اس کو کون سا پتا ہے، ادھر 2 لے لیتے ہیں، اپنا 1 ڈال لیتے ہیں، تو سمجھے کہ جیسے ہی 2 گئے تمہارے 1 میں، نماز ختم، اللہ، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، سخاوتیں ختم، رکوع اور سجود اور قیام ختم، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ اس لیے یتیم کا مال اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ یہ یتیم کا مال ہے، کس طرح خرچ کر سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے قرآن پاک میں، احادیث پاک میں ایک پورا چیپٹر ہے، یتیم کے مال کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں ایک سوئی کے نٹھے کے برابر بھی کمی بیشی آ گئی تو معافی نہیں ہوگی، کیونکہ یتیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیار فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار فرمایا ہے۔ صاحب بھائی مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ ہمارے بہت ہی پیارے ایک خطیب ہے رضا ثاقب مصطفی صاحب، وہ ایک جملہ بڑا بولا کرتے تھے، آپ فرماتے ایک انگریز مسلمان ہوا، اسے پوچھا کیوں مسلمان ہے، وہ کہتا یار مجھے ایک جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے کہ وہ بس دل کو لگ گیا۔ ان کا وہ کون سا؟ فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا، اور دوسرے صحابی اسی مجمع سے کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور مجھے پتا ہے فلاں گلی میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ وہ بچہ کھیل رہا ہے، تو وہ بھاگنے لگے صحابی، ظاہر ہے 2 دن سے بچہ نہیں مل رہا تھا تو اس کو پتا چلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا اور بلا کے کہتا ہے کہ جو جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا وہ جملہ یہاں پہ لگا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یتیم کی قدر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بچوں کے ساتھ تیرا بچہ کھیل رہا ہے، وہ جا کے نا یہ نہ ہو کہ آپ جفی ڈال رہے ہیں اور وہاں پہ پیار کرنے لگ جائیں، وہاں پہ چومنے لگ جائیں۔ حضور وہ ظاہر ہے بچہ ہے، کتنے کافی ٹائم ہو گیا نہیں ملا، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پیار تو وہ پدری شفقت ہے کہ جوش مارے گی، تو یہ تو ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، پیار کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو وہاں پہ جا کے تم اس کو گلے میں لگا لے اور کوئی یتیم وہاں پہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو اس کے دل میں آ جائے آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی اس طرح پیار کرتا، مجھے بھی اس طرح محبت کرتا۔ یتیم سے تو اتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ پھر آپ دیکھیں پھر یتیم کا مال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مال کھانے والا تو کبھی بھی جنتی نہیں بن سکتا۔ بہت اچھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔